بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ کل جو ہم نے گفتگو کی تھی، پہلے میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر جو آگے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ بھی آج ہی اس کے متعلق بھی تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ فصوص الحکم کی شرح قیصری نے کی ہے، محمد ابن داؤد قیصری، اور انہوں نے شرح بھی کیا ہے اور ایک مقدمہ بھی لکھا ہے فصوص کے اوپر۔ اس مقدمے میں علم عرفان کے بارے میں جو کچھ بھی ابن عربی نے کہا ہے اس کو خلاصتاً پیش کر دیا ہے۔ ابن عربی کی چونکہ فصوص الحکم اتنی عمیق اور گہرائی والی کتاب ہے کہ جس کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ کیونکہ ابن عربی جس لیول پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی میرے خیال میں کوئی 10واں لیول ہوتا ہے اور ہم پہلے لیول پہ کھڑے ہیں، تو ظاہر ہے اگر ہم علم حاصل کر بھی لیں عام لوگ تو وہ یا دوسرے لیول پہ جائیں گے یا تیسرے کو پہچانیں گے یا تیسرے تک رسائی حاصل کریں گے، لیکن وہ جو 10واں لیول ہے اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو اہل اللہ ہیں۔ قیصری نے یہ ساری چیزیں، چونکہ خود بھی عارف تھے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کشف کر کے یہ بتایا کہ فصوص الحکم میں ابن عربی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس مقدمے میں سب کچھ بیان کر دیا۔ سب سے پہلی گفتگو یہ کی کہ فی الوجود وانہ الحق، وجود کے متعلق کہ وجود حق ہے، کہ جو کچھ بھی ہے حق ہے، وجود ہے اور وہ حق ہے۔ اب وہ حق اس کے لیول، ایک اس کی ذات ہے غیب مطلق، وہ جو ذات کو ذات کے اعتبار سے دیکھیں گے اس کو غیب مطلق بھی کہا ہے، بہت کچھ اصطلاحیں بیان کی ہیں، ہم اصطلاحوں میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ وہ ذات پردے میں ہے، پردے سے باہر وہ نہیں آئی، لیکن اس ذات کے تعین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کا دوسری کے ساتھ خاص ہو جانا۔ اس کے پھر لیول ہیں۔ پہلا لیول بیان کیا وہ احدیت کا، دوسرا لیول تھا واحدیت کا۔ احدیت میں کثرت اسماء و صفات، اس اسماء و صفات کی کثرت نہیں ہے، نفی ہے، کثرت کی نفی ہے۔ اور واحدیت میں کثرت اسماء و صفات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ احدیت میں کچھ بھی نہیں ہے، کثرت نہیں ہے، واحدیت میں وہ کثرت ہے، وہاں پہ اسم پیدا ہوتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسماء، صفات اور اسماء کی کل وہ فرق میں نے بیان کیا تھا، اسم اور صفت کا کیا فرق ہے، کہ ذات بے اضافہ صفت کو اسم کہا جاتا ہے، رحیم، علیم، قادر، رازق، مطلق، یہ ساری چیزیں۔ اب چونکہ جب کثرت ہے وہاں پہ تو سب سے پہلے وہ اسم، واحدیت میں اسم کا مرحلہ آتا ہے، تو ان اسماء میں سے سب سے جامع اسم جو ہے وہ اسم اللہ ہے، وہ جامع ہے، باقی سارے اسماء اس کے نیچے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جامع جمیع اسماء، عربی کی جو اصطلاح ہے عرفا کی، وہ جامع جمیع اسماء اللہ ہے۔ اب اللہ کے بعد نیچے جتنے اسم ہیں وہ اللہ کے نیچے آتے ہیں۔ اچھا، ابن عربی نے ان اسماء کو کے بارے میں بتایا ہے کہ امہات اسماء 4 ہیں، امہات اسماء جو اسماء کی ماں، امہات یعنی ماں، وہ 4 اسم ہیں۔ اول هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول، آخر، ظاہر اور باطن، یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اوپر اسم اللہ ہے۔ اب باقی جتنے بھی عالم بعد میں خلق ہوئے ہیں، ہر عالم وہ جو کلی اسماء ہیں
ان میں سے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے، ہر عالم کلی اسماء میں سے کسی اسم کا مظہر ہے۔ اور جو مخلوق ہے جزئی ہیں، میں، آپ، انسان، فرشتے، حیوان، جو بھی مخلوقات ہیں، تو جو جزئی اسم ہے اس کا مظہر ہے۔ عالم چونکہ کلی ہے تو اس میں کلی کا مظہر ہوگا، جتنے بھی عالم اللہ نے خلق کیے ہیں، رب العالمین اللہ نے کہا ہے، عالم، تو جتنے بھی عالم ہیں وہ اسماء کلیہ کا مظہر ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اسماء جزیہ کا مظہر ہے۔ تو اس پوری کے پوری آگے کائنات کو کون چلا رہے ہیں؟ وہ اسماء چلا رہے ہیں، اسماء الہیہ۔ ان اسماء میں کا جو ہیڈ ہے وہ اللہ ہے۔ اب یہی جو اللہ ہے، کہتے ہیں یہ اللہ، اس کی عین ثابت جو ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ حقیقت محمدیہ اور اسم اللہ کا آپس میں اتحاد ہے۔ اس اسم کا جو مظہر کامل ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میری حقیقت کو خلق کیا گیا۔ تو یہ وہ حقیقت محمدیہ ہے جو اس مرتبے میں خلق ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے، ابھی ہم ذات سے باہر نہیں آئے۔ اچھا، حقیقت محمدیہ ہے کہ اس میں اللہ کا مظہر ہے۔ باقی جتنے بھی اسماء ہیں ان اسماء کے کوئی نہ کوئی، جتنے بھی عالم ہیں، مخلوقات ہیں، کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے۔ تو سب چیزوں کو چلا کون رہا ہے؟ اسماء الہیہ۔ اسماء الہیہ یہ پوری کی پوری کائنات کو آگے چلا رہے ہیں۔ اب یہیں سے اللہ کا جو فیض ہوتا ہے، اللہ کے دو فیض ہیں، ایک فیض اقدس اور ایک فیض مقدس، یہ عرفاء نے نام دیا۔ فیض اقدس کے ذریعے سے ما سوی اللہ، جو بھی اللہ نے آگے تخلیق کرنا ہے، ما سوی اللہ کا وجود علمی، یعنی اس کی علمیت جو ہے کہ اس وجود علمی کے اس نے آگے کیسے آغاز ہونا ہے اور کیسے اختتام ہونا ہے، یہ سارے کا سارا جو علمی وجود تھا، یعنی اس کی استعداد، قابلیت، صلاحیت جو تھی ہر موجود مخلوق عالم کی، وہ وہاں رکھ دی اللہ نے۔ تو اس کو فیض اقدس کے ذریعے سے اللہ نے وجود علمی عطا کیا، تو وہ آیان ثابتہ وجود میں آئیں۔ عین ثابت، ہر شخص کی، ہر مخلوق کی عین ثابت وہاں پہ ہے۔ تو یہ جو عین ثابت ہے وہاں پہ، یہ اس کا وجود علمی ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں وجود عینی یا وجود خارجی۔ عینی یعنی جو دیکھ رہے ہیں، ایک علمی ہوتا ہے، ایک عینی ہوتا ہے۔ علمی، میں مثال دیتا ہوں، آپ ایک نقشہ بناتے ہیں ذہن میں بلڈنگ کا، نقشہ بنا کے وہ جو نقشہ ذہن میں ہے یہ وجود علمی ہے، لیکن جو آپ بلڈنگ سامنے بنا رہے ہیں یہ وجود عینی ہے۔ وجود علمی اور عینی کا فرق یہ ہو گیا۔ تو وجود علمی وہ عین ثابت ہے، اور وجود عینی یہ سارے کا سارا عالم جو بعد میں خلق ہوا ہے۔ تو اللہ نے ما سوی اللہ کا جو وجود علمی ہے وہ مرتبہ واحدیت میں سب کچھ موجود ہے وہاں پہ۔ اب اس کو چونکہ اللہ جواد ہے اور وجود علمی نے چاہا کہ ہمیں وجود عینی عطا کیا جائے، تو اللہ نے اس کا مثبت جواب دیا۔ مثبت جواب یہ دیا کہ جو کچھ علم میں تھا سب کو اللہ تعالیٰ نے وجود عینی عطا کیا۔ جب وجود عینی عطا کیا تو وجود عینی میں بھی سب سے پہلا مرتبہ وہ حقیقت محمدیہ ہے، اور پھر عالم عقل کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا۔ اب یہ جو بعد میں وجود عینی مخلوق عوالم کو عطا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس میں اللہ کا جو مظہر تھا وہ حقیقت محمدیہ اور انسان کامل، اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ 3 چیزیں رکھی ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دیا، انسان کو قوہ حس دی کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عقل عطا کی اللہ نے، اور ہمیں خیال عطا کیا ہے، قوہ خیال۔ یہ تین چیزیں چونکہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی، تو ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر انہی کے مد مقابل، انہی کے عالم عقل کے موازی
عالم خیال کے موازی، خیال کے، عقل کے اور حس کے موازی 3 عالم خلق کر دی اللہ نے۔ چونکہ انسان کے اندر اللہ نے عقل قوت رکھی تو اس کے مطابق اللہ نے عالم عقل کو وجود عطا کیا، اور چونکہ انسان کے اندر اللہ نے قوہ خیال رکھی تو قوہ خیال کے مطابق عالم خیال کو خلق کیا یا عالم برزخ کو خلق کیا، اور چونکہ اللہ نے قوہ حس انسان کے اندر رکھی کہ ہم محسوس کر رہے ہیں ساری چیزوں کو، تو اس کے مطابق اس کے موازی ایک اللہ نے عالم خلق کر دیا، وہ عالم مادہ جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ جیسے کہتے ہیں نا انسان انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الکبیر، پورے کا پورا عالم کیسے کہتے ہیں انسان کے اندر ہے؟ چونکہ اللہ نے وہ 3 چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، ان 3 چیزوں کے موازی اللہ نے 3 عالم خلق کیے ہیں۔ تو سب سے پہلا عالم اللہ نے خلق کر دیا عالم عقل، دوسرا عالم مثال اور تیسرا عالم مادہ۔ یہ تینوں کے تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک عالم دوسرے کا سایہ ہے۔ عالم عقل عالم الوہیت کا سایہ ہے، عالم عقل کے بعد عالم خیال یا عالم مثال ہے تو وہ سایہ ہے عالم عقل کا، اور عالم مادہ کیا ہے؟ وہ عالم مثال کے نیچے ہے۔ تو اس عالم مادہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت محمدیہ کو اس خارجی وجود میں بھیجا، تو سلسلہ یعنی عکس الٹا شروع کیا۔ کیسے کہ پہلے حضرت آدم کی تخلیق کی، آدم کے بعد سارے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، اور آخر میں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وجود عنصری بدنی بشری اس میں بھیج کر وہ نبوت کو ختم کر دیا۔ تو اس عالم میں اس انسان کو بھیجا، وہ انسان کامل جو وہاں پہ تھا، وہ واسطہ فیض ہے، اسی کی وجہ سے آگے عالم خلق ہوئے۔ جب عالم اسی کی وجہ سے خلق ہوئے تو اسی کا فیض جو بھی ان جہانوں کو فیض پہنچ رہا ہے اسی کے توسط سے پہنچ رہا ہے۔ جب اسی کے توسط سے فیض پہنچ رہا ہے تو یہ سارے کے سارے جب عالم خلق ہوئے اور وہ حقیقت محمدیہ جب کامل وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آئی تو کیا کہتے ہیں ولایت نبوت ختم ہو گئی۔ اب نبوت جب ختم ہوئی تو اب یہ انسان جو ہے نا، اب یہاں پہ بحث نبوت رسالت، پھر وہ ابن عربی نے ولایت خاتم ولایت کی بحث چھیڑ دی، تو یہ بہت بڑی بحث ہے۔ اب جو ہے نا یہیں پہ پھر انسان جو یہاں پہ آیا ہے یہ انسان کامل جس کا وجود حقیقی پہلے خلق ہو چکا تھا، اب اس عالم مادہ میں وہ اس طریقے سے آیا ہے، تو اب دوبارہ اس انسان نے کے اندر اللہ نے اتنی کیپیسٹی رکھ دی کہ یہ انسان جتنے بھی عوالم ہیں یہاں بیٹھ کر جو اس کی ذات ہے، وہ روح، اس کی جو نفس ناطقہ ہے، وہ اس کے ذریعے سے وہ اس بالا تر جو حقیقت ہے، جو عالم ہیں جہاں سے وہ آیا ہے، یہاں بیٹھ کر ان عوالم کو کراس کر کے وہ مقام واحدیت کے ساتھ اتصال پیدا کرے۔ تو اتصال کی صورت میں وہ جو غیبی امور ہیں ان پہ اس کی دسترسی ہوتی ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ غیب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جو ابتدا ہے یعنی آغاز ہوا اللہ سے، اور یہ اللہ کے اسی وجود علمی سے وجود عینی آ رہا ہے، آپ پھر دوبارہ وہیں پہ جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہیں سے اوپر سے نیچے آیا سلسلہ، اب نیچے سے اوپر ہم نے جانا ہے۔ تو جب ہم ذات سے جتنا دور ہوئے پردے آتے گئے، حجاب، تعین مقام احدیت میں تعین آ گیا، تعین یعنی خاص ہو، وہ ایک پردہ ہے، واحدیت میں کثرت کا پردہ آ گیا، اس واحدیت سے جو ہم دور ہوتے گئے پردے زیادہ آتے گئے، پردے زیادہ حائل ہوتے گئے، اور اس عالم میں جب ہم آئے تو اس عالم میں پردے ہی پردے ہیں۔ جب ان پردوں کو ہم دوبارہ ان پردوں سے جدا ہوں گے تو جدائی کی صورت میں یہ جب پردے ہٹیں گے تو یعنی ہم یہ بدن کا پردہ ہے یہ ہٹے گا، بدن چاہے موت کے بعد چاہے موت کے بغیر اگر روح آپ کی عالی و متعالی ہے
تو آپ وہ بدن کے پردے سے ماورا ہو کر آپ آگے اپنا سفر کیا ہے وہ جاری رکھتے ہیں، عالم مثال میں جاتے ہیں، پردے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جو اس وحدانیت کے قریب ہوتے جائیں گے اس اللہ کے پردے اتنا ختم ہوتے جائیں گے۔ جو دور ہوئے تھے پردے زیادہ، اب دوبارہ سفر کر کے اس طرف جا رہے ہیں تو پردے اور ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور پردے جب بالکل ختم ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی لمن الملک والیوم، اس وقت ہم ساری اس حقیقت اس حق کو مشاہدہ کریں گے۔ ابھی حق کو مشاہدہ نہیں کر سکتے، پردے ہیں، جب پردے ہٹیں گے تو سب حق ہی حق ہے۔ وہ جو تھا الحق یعنی حق، وہ حق ہی حق ہے، یہ پردے ہیں جو حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب اس میں ویسے چونکہ میرے خیال میں ٹائم بھی ختم ہو گئے، 5 منٹ ہے، اس میں اب آپ یعنی چونکہ میں نے بڑا جلدی اوپر سے نیچے کا سلسلہ وہ کیا ہے، ختم کیا ہے، اس میں بحث ہو سکتی ہے۔ عالم خیال ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم عقل، اس میں کون سی عالم عقل کیا چیز ہے، اس میں کون سی موجودات ہیں۔ عالم عقل کے بعد یہ عالم خیال، یہ عالم مثال۔ عالم خیال کی کتنی قسمیں ہیں؟ عالم مثال ہے یہ عالم شہادت، یہ عالم مادہ جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو ایک پوائنٹ کہ جو یہ بیان کیا تھا کہ انسان کے اندر اللہ نے 3 جب قوتیں رکھی، ایک یہ ہے کہ میں سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے قوہ حس عطا کی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو ابھی دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں 1 گھنٹہ بعد، تو آپ سب کی صورتیں میرے جس مخزن میں رہ جاتی ہیں اس کو خیال کہتے ہیں، اس کو خیال کہتے ہیں۔ چونکہ اب آپ کی آنکھ اور آپ سامنے نہیں ہیں، آپ ہٹ گئے، آپ کی جو صورت ہے نا وہ میرے اندر محفوظ ہے، وہ صورت جہاں پہ محفوظ ہوتی ہے اس کو خیال کہتے ہیں۔ اب آگے ان صورتوں کو جب ایک قوہ آ کے جمع کرتی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں یہ ساری شکلیں جمع کر کے وہ ایک کلی حکم لگاتی ہے کہ ہم سب انسان ہیں، اس کو کہتے ہیں وہ قوہ عقل۔ تو یہ 3 قوتیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں کہ حس سے خیال، خیال سے کیا ہے وہ عقل ہے۔ عقل میں خالص چیز ہوتی ہے، خیال میں پھر بھی صورت ہوتی ہے، اور ایک خیال نے ڈائریکٹ حس کے ذریعے سے وہ صورت اخذ کی ہوتی ہے۔ تو اب جو 3 عالم اللہ نے خلق کیے ہیں وہ ایک عالم عقل ہے کہ وہ جب آپ ایک عقلی حکم لگاتے ہیں، ایک تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، تو وہ عقل فعل اور افعال کہتے ہیں فلاسفہ بھی کہ آپ کی عقل جب آپ کی نفس ناطقہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ جو نتیجے تک جو پہنچتے ہیں اس وقت آپ کی عقل اس عقل فعال سے متصل ہوتی ہے، تو آپ کو تب کیا ہے وہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب اس عقل اور ہماری عقل کا آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا ان میں آپس میں کیا ان کا ارتباط ہے۔ عالم خیال، خیال میں یہ ہے کہ خیال، قوہ خیال حس اور عقل کے درمیان واسطہ ہے۔ حس سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی صورت محفوظ ہوئی اور بعد میں عقل، قوہ عقل کام کرتی ہے، تو عقل اور حس کے درمیان مثال واسطہ ہے۔ اس وجہ سے عالم برزخ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کے درمیان واسطے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوہ یعنی اسی خیال کے موازی ایک عالم خلق کیا ہے۔ وہ کون سا عالم ہے؟ وہ عالم خیال ہے، وہ ایک عالم ہے۔ تو میری جو بھی چیز ہوگی ضروری نہیں ہے کہ اس کے مطابق ہو، انسان ہے، قابل خطا ہے، لیکن وہ اس عالم، وہ ایک عالم ہے جدا، ایک عالم عقل، ایک عالم مثال جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ تیسرا جو میری قوہ حس ہے وہ اس عالم مادہ کو اللہ نے خلق کر دیا، یہ قوہ حس کے موازی ایک عالم مادہ اللہ نے خلق کر دیا۔ تو یہ 3
قوتیں جو انسان کے اندر ہیں، ان کے مطابق اللہ نے 3 عالم خلق کیے، عالم عقل، عالم مثال اور عالم مادہ۔ عالم عقل وہی فرشتوں کا عالم ہے، وہی فرشتوں کا عالم ہے۔ عالم مثال، عالم برزخ، 2 قسم کی برزخ ہے۔ ایک وہ جہاں جب سے یہ تخلیق ہوئی ہے تو پہلے عالم عقل کی، پھر عالم مثال اور پھر عالم مادہ میں ہم آئے۔ ایک برزخ ہے کہ جب ہم دوبارہ سفر یہاں سے شروع کریں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اب آپ جو عالم مثال ہے، اس کو عالم مثال کو مثال منفصل کہتے ہیں، خیال منفصل کہتے ہیں جدا، یعنی آپ کے وجود سے جدا ایک عالم ہے، آپ کے وجود سے جدا۔ اور ایک خیال متصل ہے، متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، میرے وجود سے جڑا ہوا۔ وہ کون سا عالم ہے؟ میرے وجود سے جو جڑا ہوا ہے اس کو خیال متصل کہتے ہیں، چونکہ جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ وہ میری قوہ خیال ہے، میرے اندر جو قوہ خیال ہے وہ خیال متصل ہے، اور جو ایک عالم خلق ہوا ہے اس کو مثال منفصل کہتے ہیں۔ تو جو بھی یہاں پہ خیال متصل میں ہوگی وہ منفصل میں بھی وہی چیز ہوگی۔ اب ہمارے جو خواب ہیں، خواب ہم نیند میں ہمارے سوتے ہیں، بدن ہمارا یہاں پہ پڑا ہے اس عالم مادہ میں، وہ بدن، لیکن ہم کہاں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہاں پہ ہماری ایک وہ صورت ہوتی ہے، صورتیں ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جہاں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو صورتیں لے رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کسی اس عالم مثال میں جا کے لے رہے ہوتے ہیں، اس عالم میں۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر بھی، یہ خواب بھی اس عالم کا تعلق بھی اس عالم مثال سے ہے، عالم مثال سے ہے، جس کو مثال منفصل کہتے ہیں۔ اچھا، جو عرفاء کے مکاشفے ہیں، مکاشفے کو یہ درجات ہیں۔ آپ ہر شے کی ایک ملکوت، ایک مثالی صورت ہے۔ میں آپ کی مثالی صورت کو دیکھتا ہوں، میں مثال کے طور پہ جیسے عرفاء کے آپ نے واقعات پڑھے ہیں کہ جا رہے ہوتے ہیں، قبر میں دیکھا کسی پہ عذاب ہو رہا ہے، تو اس کی جو مثالی صورت ہے وہ ان کو کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔